یہ اسلام اور دین اگر یہ قائم ہے تو اس بیس بنیاد کے اندر شہداء کا خون ہے. اس بیس میں بنیاد میں کیا ہے؟ شہداء کا خون ہے. جیسے آپ درختوں کو دیکھتے ہیں تو وہ درخت اپنی خوراک پانی لیتے ہیں، اور پانی والی جب تک درختوں کو خوراک نہ دی جائے وہ درخت پروان نہیں چڑھتے، بلکہ وہ ہرے بھرے بھی ہوں تو وہ خشک ہو جاتے ہیں اگر خوراک نہ ملے. اسی طرح دین کو بھی فرمایا کہ ایک ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ شہیدوں کے خون کی ہے. اگر اسلام زندہ رکھنا ہے اور دین مدین کی اشاعت چاہتے ہیں تو پھر یہ اسلام اور دین ہر موڑ کے اندر کیا کرتا ہے؟ قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے. قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی کو معمولی منصب اور عہدہ نہیں ہے. یہ قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنا، جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ بڑا عظیم منصب ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شہید شہادت کے درجے میں فائز ہوتا ہے، فرمایا کہ اس پہ جب تلوار چلتی ہے، ابھی اس کا سر، فرمایا کہ جب قلم ہوتا ہے تو اس کے قلم ہونے کے بعد فوراً جو ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، کہ فرمایا اس کی مغفرت و بخشش کرتی ہے اور جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا. کتنا عظیم منصب ہے. تو ان تمام ہستیوں کا چرچا، ذکر خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے. فرمایا کہ اذا ذکر الصالحون، فرمایا کہ جہاں صالحین، ابرار اور نیک اچھے لوگوں کا ذکر کیا جائے تو مولا علی فرماتے ہیں وہاں پر، فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور انہیں یاد کرو، ضرور ان کا ذکر کرو جہاں صالحین کا ذکر ہو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں محض عمر فاروق کی بارگاہ میں خالی بیٹھنا 1000 سال نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اتنے اجلہ صحابہ کرام کی ذکر خیروں کی تعریف کر رہے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کانا یقولو، کہ رسول کریم علیہ السلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کیا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی و بذکر عمر بن الخطاب، لوگوں اپنی محفلوں کو فرمایا میری ذات پہ درود پڑھ کے سجایا کرو، عمر بن خطاب کے ذکر کے ساتھ محفلوں کو سجایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب مجلس کرو، جب محافل کرو، فرمایا کہ ان مجالس اور محافل کے اندر کیا کرو؟ ذکر علی النبی، فرمایا کہ نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھو، اس نبی کی ذات کا فرمایا ذکر کرو اور ذکر عمر بن خطاب کرو. یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو پتہ چلا صحابہ کرام یہ عظیم وہ شخصیات ہیں، اہل بیت اطہار یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جہاں فرمایا کہ انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر صحابہ کرام اور اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے یہ ساری عزت شان اپنے صحابہ اور اہل بیت کو عطا کی ہیں. تو جو میں نے آیا کریمہ موضوع سکوت بنایا، ذرا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا آمینو ایمان لاؤ، جب انہیں کہا جاتا ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح الناس لوگ ایمان لائے. بڑی قابل توجہ بات ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ایمان لاؤ، کنہیں کہا جاتا؟ مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کا جن کو کہا گیا وہ ہے منافق. منافق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو زبان سے اللہ رسول کا اور آخرت کا اقرار کرتا ہو اور دل سے انہی باتوں کا انکار کرتا ہو. انہی باتوں کا وہ دل سے، منافق دو رخی چال چلتا ہے، زبان سے اقرار ہے اور دل سے انکار ہے. چونکہ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. زبان سے جس شے کا تعلق ہوتا ہے بندہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ہے اسلام۔ اسلام ظاہری چیز کا تقاضا کرتا ہے، ایمان باطن کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ منافق وہ لوگ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہو، آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہو، بتاؤ وہ مومن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے مومن ہونا چاہیے۔ مگر قرآن بتاتا ہے انہوں نے کہا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، مگر میرے رب نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان لانے کے باوجود بھی مومن نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ چونکہ منافق وہ لوگ تھے جو دلوں سے اللہ اور یوم آخرت کو نہیں مانتے تھے، اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے، منہ سے پڑھتے تھے اور کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس طرح کا ایمان نہ لاؤ منافقو، آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے۔ اب الناس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ الناس سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا کہ ابو بکر و عمر۔ سبحان اللہ۔ مطلب اس آیت کا یہ بنا کہ رب العالمین گویا کہ یہ بتانا چاہتا ہے، فرمانا چاہتا ہے ارے منافقو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے ابو بکر صحابی رسول ایمان لائے ہیں، اس طرح میرے نبی کے صحابی عمر ایمان لائے ہیں۔ اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد کے ایمان کو پوری امت مسلمہ کے لیے معیار اور کسوٹی بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ جو معیاری چیز ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے جو ساری چیزوں سے بہتر و اچھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو سن لو، جو میرا نبی کا یار ابو بکر صدیق ایمان لایا ہے، فرمایا کہ جو عمر بن خطاب ایمان لایا ہے، یہ وہ ایمان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور پیارے ہیں۔ میرا رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ منافقوں جس طرح اصحاب محمد کا ایمان ہے، اگر تمہارے اندر بھی ایمان اس طرح کا ہوا تو وہ میری بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہا گیا آمنو کما آمن الناس، ارے لوگو ایمان لانا ہے تو ایسے ایمان لاؤ جس طرح مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے، سبحان اللہ، جس طرح مصطفیٰ کے نبی کریم علیہ السلام نے بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے مانگ کے لیا۔ صاحب مشکات نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے اللہم اید الاسلام بعمر، کیا مطلب؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر کے ذریعے سے اسلام کو، عمر کے ذریعے سے، عمر کے واسطہ سے، عمر کے وسیلہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میں حیران ہو گیا کہ اسلام کی وجہ سے عزت تو ہماری ہے، مگر میرا مصطفیٰ فرماتا ہے لوگوں یقیناً اسلام کی وجہ سے تمہیں عزت مل رہی ہے، مگر میرا عمر وہ یہ ہے کہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ لوگوں کو عزتیں ملتی ہیں اسلام کے ذریعے سے، مگر عمر وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس عمر کے واسطہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ اور دوسری حدیث بعد میں جو حضور نے فرمایا اللہم اید الاسلام بعمر، اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ تو عمر کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ ایک وقت تھا اسلام کمزور تھا، ایک وقت تھا اسلام کو فرمایا طاقت کی حاجت تھی، میرے مصطفیٰ نے عمر بن خطاب کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے مانگا ہے مولا مجھے عمر عطا فرما، صرف عمر عطا نہ فرما بلکہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ دعائے مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ جب ہوئی ہے تو آپ یقیناً
جب رسول پاک علیہ السلام دعا فرمائیں تو اس طرف قبول نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا صاحب رحمہ اللہ تعالی، رحمت اللہ، آپ نے اسی منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا کی رضا، شیر میں وہ ہوتے نہیں تو نہ میں پڑھ دوں نہ درزانہ سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے شعر کے اندر جو حضور نے دعا کی ہے نا، اس کی قبولیت کیسے ہوئی ہے اس کو بیان کرتے فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے